73 الاعتکاف، اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف معتکف سے جم جانا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا لفظ سنا ہوگا۔ کفایہ، کفایہ سے مراد یہ ہے کہ کافی ہونے والا، یعنی ایک ہے فرض العین یا سنت العین اور ایک ہے فرض کفایہ، تو یہ ہے سنت مؤکدہ کفایہ۔ اب العین اور کفایہ میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سنت کے ساتھ تو آپ نے عین کا لفظ کم ہی سنا ہوگا، آپ کو فرض کے ساتھ مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے فرض العین، جیسے ہے نماز، یہ وہ فرض ہے جو ہر ایک نے انڈیویجلی اپنے حصے کا خود ادا کرنا ہے، کوئی کسی کے حصے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مگر کچھ عبادات، کچھ فرائض ایسے ہیں جو اگر زیادہ لوگوں میں سے کم لوگ ادا کر دیں تو وہ باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز جنازہ، اگر ایک علاقے میں کسی مومن کی وفات ہوتی ہے اور اس علاقے میں سارے اہل علاقہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں بھی ہو پاتے، مثلا 3000 لوگ ہیں اور اس میں سے 50 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی، 100 نے کر لی، تو وہ باقی تمام 3000 کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، ٹھیک ہے۔ مگر نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فرض العین۔ تو سنت مؤکدہ کفایہ مراد کیا ہے؟ کہ ایسی سنت جس کی تاکید بھی کی گئی ہے، مگر اگر سب لوگ اس کو ادا نہیں کر رہے اور چند لوگ ہر آبادی میں سے اسے ادا کر لیتے ہیں تو وہ باقی تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے اہل علاقہ اعتکاف نہیں بیٹھتے، مگر اگر اتنے بڑے علاقے میں، اتنی بڑی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو ساری آبادی گناہ گار ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک بھی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا تو سارے گناہ گار ہیں، مگر اگر 3000 میں سے 50 لوگ، 30 لوگ آ کے اعتکاف بیٹھ گئے تو باقی سب لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی، اور اس کی مدت 10 یوم ہے، 10 دن ہے۔ پھر اسی طرح ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی آپ کے سامنے 2 بار قرآن کریم مکمل کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں دورہ قرآن، دور کہتے ہیں سرکل کو کمپلیٹ کرنے، الحمدللہ سے والناس تک، یہ ہے سرکل، یہ پورا ہم نے کر لیا، 30 پارے پورے کیے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک آنے والا ہے تو کریں گے انشاءاللہ دورہ قرآن بھی، اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ پورے قرآن سے گزر جائیں تو آپ کو قرآن، سارے قرآن میں سے چند باتیں تو سمجھ آئیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں ساتھ ساتھ، تو بہت زیادہ وقت نہیں بھی تو 2 گھنٹے نکال کے ڈیلی ایک پارے کو ہم ترجمے کے ساتھ با محاورہ مفہوماً سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس طرح سے ہم پورے 30 دنوں میں یعنی رمضان المبارک میں دورہ قرآن ایک مرتبہ کر لیں گے، پورے قرآن سے ایک مرتبہ گزر جائیں گے، اور اس امید اور کوشش کے ساتھ انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں فہم کے معاملے میں بھی ضرور ہوگا۔ یعنی ایک یہ کہ ہم ڈیلی عربی کا 1 سپارہ پڑھ لیں، 1 سے بھی زیادہ پڑھ، ایک یہ کہ آپ نے سارا پارہ پڑھا مگر آپ نے اسے سمجھ کے پڑھا، با محاورہ پڑھا۔ زیادہ بینیفیشل کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا۔ عالم کی عابد پہ فضیلت ہے، عالم کی عابد پہ فضیلت ہے، کتنی ہے؟ شاباش، ایک عالم 1000 درجہ بھاری ہے ایک عابد پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو
علم رکھتا ہے وہ تھوڑی بھی عبادت کرتا ہے تو فہم کے ساتھ کرتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ عابد سے زیادہ عالم سے ڈرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اسے بھٹکا نہیں پاتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو پہچاننے والے، اس کا علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، سمجھ جب آ رہی ہوتی ہے تو دل کھلتا ہے، فیلنگز آتی، کانسیپٹس کلیئر ہوتے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز تیار ہیں دورہ قرآن کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز آن لائن بھی کریں گے، زوم پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی سے سب کے ذہن بنانے شروع کریں، ارد گرد سب کو بتانا شروع کریں، رمضان آنے والا ہے، اگلے سال پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پہلے ابھی تو دعا کرتے ہیں اللہ اس سال بھی رمضان تک پہنچا، توفیق دے، ہمت دے، قبول کر کہ پہنچیں اور کر پائیں، اور اگلے سال تو کوئی پتہ نہیں، جب اس سال کا ہی نہیں پتہ، تو ابھی سے نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی اور دعا بھی انشاءاللہ العزیز۔ پھر اسی طرح سے اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ اب طریقہ کہ اعتکاف شروع کیسے ہوگا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے، یعنی اس اعتکاف والی جگہ، اس حجرے میں فجر کی نماز پڑھ کے اندر داخل ہو جاتے، پھر یعنی ان کا وہ شروع ہو جاتا کہ اب وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس جگہ کے اندر مخصوص ہو چکے ہیں اور کوئی اور دنیاوی کام نہیں ہوگا اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ پھر اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر تک جا سکتا ہے، دور نہیں، مسجد کے باہر تک جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حجرے سے نکلے ہوں گے نا، مسجد تک چھوڑ کے آئے ہوں گے، دروازے تک۔ پھر مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ پھر رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بیسیکلی اعتکاف کی عبادت مسجد کے ساتھ منسلک ہے، یہ بات یاد رکھیے، اعتکاف کی عبادت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد میں اعتکاف تو بیٹھ گئے مگر آپ روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ پھر حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامعت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا بھی منع ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا في مسجد جامع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجامعت کرے، اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، یعنی بہت ضروری کام ہے تو باہر نکلے۔ پھر اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ شریعت کا کوئی اصول بناؤں، جو اصول ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا۔ اب سوال بنتا ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده، رواہ مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازدواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ ٹھیک؟ پھر اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر آئیں اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر ایک رات بھی ملتی ہے تو اعتکاف کر لیں، درست ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی پوچھنا چاہ رہے تھے پوری کروں یا نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کے بعد آتا ہے جب ہم روزوں کی بات کرتے ہیں، تراویح کی بات کرتے ہیں، اور پھر اعتکاف کے دن آتے ہیں، اس کے بعد ذہن میں کیا؟ لیلۃ القدر۔